اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء السيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله افضل عبادت امتی انتظار الفرج صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے تو ہم پروردگار کے نہایت شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ موقع فراہم کیا کہ ہم حالت ایمانی میں ماہ مبارک رمضان کو درک کر پا رہے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان، ماہ مبارک سیام، جسے شہر اللہ کہا گیا، اللہ کا مہینہ کہا گیا، خدا کی ضیافت عمومی، دعوت عمومی کا مہینہ، اللہ کی جانب سے اپنی رحمتوں، برکات اور معنویت کا جو دسترخوان ہے وہ بچھ چکا ہے۔ اگر آپ اپنے اطراف میں نگاہ کریں گے تو بہت سارے افراد آپ کو ایسے دکھائی دیں گے کہ گویا ان کے لیے رمضان آیا ہی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے دکھائی دیں گے کہ جن کو یہ تو معلوم ہے کہ رمضان آ گیا ہے، لیکن اس رمضان کے مہینے سے استفادہ کرنے کی توفیق انہیں حاصل نہیں ہوتی۔ لہذا یہ تمام کے تمام جو مرحلے ہیں، ان کے لیے انسان محتاج ہے توفیقات کا، کہ پروردگار یہ توفیق عنایت کرے کہ انسان ماہ مبارک رمضان کو درک کر سکے اور پھر حالت ایمانی میں درک کر سکے، ایمان کے ساتھ درک کر سکے، ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو رکھ سکے اور پھر اپنے لیے معنویت کا سامان مہیا کر سکے۔ ماہ مبارک رمضان مجموع ہے بہت ساری صفات کا۔ نسبت جو ہے اس شہر کی، اس مہینے کی، وہ یعنی مختلف انداز سے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے مختلف طریقوں سے ہے۔ خود جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، شہر اللہ ہے، اللہ سے نسبت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی شریعت کے اہم ترین ارکان میں سے اس مہینے کے واجب روزے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت اسی مہینے میں ہے۔ مولائے کائنات کی شہادت اسی مہینے میں ہے۔ اس مہینے کی پیاس خود بخود انسان کو امام حسین علیہ السلام تک لے جاتی ہے۔ اس مہینے میں واقع ہونے والی شب قدر ایک اعتبار سے کہ جو تفاسیر میں ہمیں ملتا ہے، روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ خود لیلۃ القدر ہی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی اللہ علیہ۔ اور پھر
خود اس لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول اپنی جگہ ایک مرحلہ، اور اس سے ہٹ کر اور خود امر کا نزول صاحب امر کے اوپر ہونا اس مہینے کے اندر اس شب میں خود بخود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت کو پیدا کرتا ہے۔ لہذا یہ ایک مہینہ اپنے وجود میں کئی نسبتوں کو لیے ہوئے ہے، اللہ سے بھی ہے، نبی سے بھی ہے، ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے بھی نسبت ہے۔ میں نے آج کی گفتگو کے لیے جس عنوان کو انتخاب کیا وہ ہے انتظار، کہ جس کو حدیث کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا افضل عبادت امتی انتظار الفرج، میری امت کا سب سے افضل ترین عمل، سب سے افضل عبادت میری امت کی کیا ہے؟ انتظار فرج۔ انتظار الفرج، انتظار، ہم تقریباً اس مفہوم سے کسی حد تک آشنا ہیں، لیکن بعض اوقات انتظار کے جو معنی اور جو کیفیت ہمارے ذہن میں رہ جاتی ہے یا باقی ہے، آیا دین، شریعت، ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے جو ہم سے انتظار کی توقع رکھی ہے، آیا وہی معنی ہمارے ذہن میں ہے یا اس کے برخلاف ہے؟ انتظار یعنی کیا؟ جب ہم انتظار کی بات کرتے ہیں، ایک کانسیپٹ، ایک مفہوم انتظار کا وہ ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے، اور یہ وہ کانسیپٹ ہے، یہ وہ مفہوم ہے کہ جو ہم نے اپنی لغت سے لیا ہے۔ لازمات لفظ انتظار اردو کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ انتظار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت ہے، تو ہم انتظار کے حوالے سے بالآخر ایک اپنے ذہن میں مفہوم ایجاد کرتے ہیں۔ انتظار کے ایک معنی ہیں جو ہمارے ذہن میں ہیں، ہم اسی معنی کو لے جاتے ہیں کہاں؟ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے۔ اب ہمارے ہاں جو انتظار کا معنی ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں انتظار کا معنی یہ ہے کہ ایک شے، ایک واقعہ، ایک امر کہ جو واقع ہونے والا ہے، ابھی وقوع پذیر نہیں ہوا، اس کے لیے منتظر رہنا، اسے انتظار کہتے ہیں۔ یعنی آپ اس واقعے کی طرف متوجہ ہیں، اس واقعے نے پیش آنا ہے، آپ کی فکر، آپ کے افکار اس واقعے کی طرف اگر متوجہ ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ حالت انتظار ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو روایت میں کہا جا رہا ہے انتظار، وہ انتظار جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ اردو سے لیا گیا ہے یا عربی سے لیا گیا ہے؟ یقیناً جب عربی میں کلام کیا گیا ہے تو جو اس کا معنی ہے وہ ہے جو عربی میں لیا جاتا ہے۔ اب مرحلہ صرف اتنا ہے کہ عربی میں آ کر یہ دیکھا جائے کہ خود عرب میں لغت کے اعتبار سے، کیونکہ یہ یاد رکھیے کسی بھی آیت اور کسی بھی روایت کے اوپر جب بحث ہوتی ہے تو اس سے جو معنی لیے جاتے ہیں اس میں جو قوی ترین احتمال دیا جاتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہوگی، وہ معنی ہے کہ جو لغوی معنی ہے، جو لغت میں پائے جاتے ہیں۔ قوی ترین احتمال معنی لغوی کے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جیسے میں آپ سے اگر گفتگو کر رہا ہوں، میں جتنے بھی الفاظ استعمال کر رہا ہوں ان الفاظ سے جو میری مراد ہے وہ وہی ہے جو ہمارے ہاں لغت میں اس کے معنی ہے۔ میں اگر کسی اصطلاح کو استعمال کرنا چاہوں گا تو میں اس اصطلاح کے لیے قرینہ لے کر آؤں گا، قرینے کے ذریعے سے بتاؤں گا کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ وہ نہیں ہے بلکہ یہ خاص اصطلاح ہے اور اس اصطلاح کے یہ خاص معنی ہیں۔ ورنہ اگر میں قرینہ نہیں لے کر آتا، کوئی ایسا قرائن ایجاد نہیں کرتا، تو پہلی بات جو آپ کے ذہن میں آئے گی وہ آئے گی جو معنی لغت میں آپ کے موجود ہے۔ لہٰذا جب ہم ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث، روایت، حتی آیت کے عنوان سے کوئی بات سنتے ہیں، جو قوی ترین احتمال دیا جا سکتا ہے، وہ احتمال کس چیز کا ہے؟ کہ وہی معنی جو لغت میں ہے وہ معنی لیے گئے ہوں۔
لہذا اب جب ہم آ کر یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انتظار فرج میری امت کی افضل ترین عبادت ہے، تو اس انتظار سے مراد کیا ہے؟ عرب میں لغت میں انتظار کس چیز کو کہتے ہیں؟ معنی وہی ہے، تقریباً ویسا ہی ہے، لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ وہ تھوڑا سا فرق جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اب ہم عرب میں گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو لفظ انتظار ہے یہ نکلا کہاں سے، یعنی اس کی کا اصل مادہ کیا ہے۔ انتظار کا جو اصل مادہ ہے وہ ہے نظرہ۔ یہ جو نظرہ کا مادہ ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس کو ہم استعمال کرتے ہیں کیا؟ نظر۔ نظر کون سی نظر؟ وہ نظر نہیں جو دلوائی جاتی ہے، وہ زال سے ہے۔ یہ جو نظر ہے یہ کون سی ہے؟ زوئے سے ہے، ٹھیک ہے نا، توازا سے ہے۔ یہ جو ذا سے نظر ہے، اس نظر سے کیا مراد ہے؟ دیکھنا۔ ہمارے ہاں اردو میں استعمال کیا جاتا ہے میری نظر کمزور ہو گئی، مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے صاف نظر آ رہا ہے، یہ لفظ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ معنی کیا ہے؟ اگر اس کا اردو میں دقیق ترجمہ کیا جائے تو کہیں گے دیکھنا۔ دیکھنا، نظر یعنی دیکھنا۔ عربی میں کچھ مادے ہیں جو کہ دیکھنے کے اوپر دلالت کرتے ہیں، اور ان مادوں میں آپس میں فرق ہے۔ ایک مادہ ہے نظرہ، جس سے نظر نکلتا ہے لفظ، دوسرا ہے بصرہ صاد سے، جس سے نکلتا ہے لفظ بصارت۔ اتفاقاً یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، دیکھنے کے لیے ہم لفظ بصارت استعمال کرتے ہیں۔ تیسرا جو لفظ ہے اس سے متعلق وہ ہے رؤیت۔ رآ، رؤیت۔ رؤیت کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، گرچہ قلیل استعمال ہے، اس کا کم ہے، لیکن استعمال ہوتا ہے، اور کہیں ہو یا نہ ہو سال میں کم از کم 2 مرتبہ ضرور سنائی دیتا ہے۔ جب رؤیت ہلال کمیٹی چاند کا اعلان کرنے کے مرحلے میں آتی ہے تو کم از کم رؤیت کا لفظ سننے کو مل جاتا ہے۔ رؤیت ہلال یعنی چاند کو دیکھنے والی کمیٹی۔ اب اگر نظرہ بھی دیکھنا ہے، بصرہ بھی دیکھنا ہے، اور رآ اور رؤیت بھی دیکھنا ہے، تو کیا ان دیکھنے میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ اردو میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن اردو میں ہمارے ہاں دقت نہیں ہے وہ ادبی اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے جو عربی میں پائی جاتی ہے۔ عرب میں کوئی لفظ، یعنی علماء نے اس پر بحث کی ہے، وہ کہتے ہیں عربی زبان میں کوئی، البتہ یہ اگر علمی بحث کی جائے تو کسی بھی زبان میں، کسی بھی زبان میں جو الفاظ ہیں وہ 100% مترادف نہیں ہوا کرتے، کسی بھی زبان میں، کیونکہ اگر کوئی 2 لفظ 100% ایک ہی معنی دیتے ہوں تو 2 میں سے ایک لفظ لغو ہوتا ہے، بیکار ہوتا ہے۔ عرب اس معاملے میں بہت حساس ہے۔ عرب جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا، ان میں سے ایک مرحلہ یہ بھی تھا، وہ کہتے تھے کہ عرب میں کوئی 2 لفظ 100% مترادف نہیں ہے۔ یعنی جب ہم مترادفات، انگلش میں جس کو کہتے ہیں سینونیمز، ہم معنی الفاظ، وہ کہتے تھے یہ جو ہم معنی الفاظ ہیں یہ اس اشتراک کی وجہ سے جو ان میں پایا جاتا ہے، یعنی کچھ چیزیں مشترک ہوتی ہیں، اس مشترک کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ مترادف ہے، ہم معنی ہے۔ لیکن یہ کہا جائے کہ کوئی 2 لفظ 100% ایک معنی دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ لہذا عربی میں حتیٰ جانوروں کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مثلا جب ابل کہا جاتا ہے اس کا معنی بھی اونٹ ہے، جمل کہا جاتا ہے اس کا معنی بھی اونٹ ہے، ناقہ کہا جاتا ہے اس کا معنی بھی اونٹ ہے۔ تو جب ہم عرب سے جا کر پوچھتے ہیں کہ جب یہ تینوں اونٹ ہیں تو ایک کو ابل کہنے کی کیا ضرورت ہے، ایک کو جمل کہنے کی کیا ضرورت ہے، ایک کو ناقہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، تو پھر عرب ہمیں جواب دیتا ہے، کہتا ہے ہر اونٹ ابل نہیں ہے، ہر اونٹ جمل نہیں ہے، ہر اونٹ ناقہ نہیں ہے، بلکہ ان کی خاص صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم خاص اونٹ کو ابل کہتے ہیں، کچھ خاص صفات کے حامل کو جمل کہتے ہیں، اور کچھ خاص صفات کے حامل کو ناقہ کہتے ہیں۔ یعنی کیا؟ جتنے بھی مترادف الفاظ ہیں ان میں کوئی نہ کوئی فرق ضرور ملحوظ خاطر ہوتا ہے۔ اب نظرہ بھی اگر دیکھنا ہے، بصرہ بھی اگر دیکھنا ہے، رؤیت بھی دیکھنا ہے، تو ان دیکھنوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہے؟ عرب کہتے ہیں واضح فرق ہے۔ نظرہ اس دیکھنے کو کہتے ہیں کہ جو آنکھ کا عمومی کام ہے، آپ کی آنکھ کھلی ہوئی ہو،
ٹھیک کام کرتی ہو تو آپ کو دکھائی دے گا. کہ یہ جو دکھائی دینا ہے یہ نظرہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی خاص چیز کو دیکھیں تو وہ نظر کہلائے. کہ خاص چیز کا دیکھنا نظر نہیں ہے. آپ دیکھنا چاہیں یا نہ دیکھنا چاہیں. اب آپ یہ کہیں گے نہ دیکھنا چاہنا یعنی کیا؟ اس کی بہترین مثال ہے کہ آپ اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو میرے پیچھے دیوار آپ کو دکھائی دے رہی ہے. کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھنا چاہتے. یہ آپ کا منظور نہیں ہے. یہ آپ کی نظر میں آپ اس کے اوپر نظر نہیں ڈالنا چاہتے. مقصد نہیں ہے. لیکن آنکھ کھلی ہے اور آنکھ کے پردے کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ آ رہا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ نظرہ. اس اعتبار سے نظرہ کا جو اسپین ہے وہ سب سے زیادہ ہے. یعنی آنکھ جہاں تک کام کرتی ہے اور جو کچھ دیکھ سکتی ہے وہ سب کا سب شامل ہے کس میں؟ نظرہ. اس کے مقابلے میں ہے بصرہ. بصرہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کہا بصرہ استعمال ہوتا ہے جب آپ بطور خاص کسی شے کو دیکھنا چاہتے ہیں. یعنی آپ کی نظر ٹارگیٹڈ ہو کسی شے کے اوپر، ادھر کہتے ہیں بصرہ. حتیٰ اس خاص دیکھنے کو، یہ جو خاص دیکھنا ہے، کہتے ہیں کہ تحلیل کے ساتھ ہو تو اسے بصرہ کہتے ہیں. پس نظرہ اور بصرہ میں فرق کیا ہو گیا؟ نظرہ ایک عمومی کیفیت ہے، بصرہ ایک خاص کیفیت ہے. رؤیت کسے کہتے ہیں؟ کہ رؤیت وہ دیکھنا ہے کہ جو داخلی اور خارجی دونوں دیکھنوں کو شامل کر دے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ داخلی دیکھنا کیا ہے؟ خارجی تو نظر آتا ہے نا، باہر سے آپ چیزیں دیکھ رہی ہیں سمجھ میں آتا ہے. داخلی طور پر دیکھنا کیا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آنکھیں بند کر کے دیکھی جا سکتی ہیں. کون سی چیزیں جو آنکھ بند کر کے دیکھی جا سکتی ہے؟ خواب. خواب آنکھ بند کر کے دیکھا جاتا ہے؟ دیکھا جاتا ہے. اب دیکھیے عرب کی جو دقت ہے اس کو یہاں ملاحظہ کیجیے گا. آپ اگر خواب کے لیے نظرہ یا بصرہ کا لفظ استعمال کریں گے عرب آپ پر ہنسے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نظرہ اور بصرہ کا تعلق اس آنکھ سے ہے، بدن کی آنکھ سے ہے. اس سے دیکھی والی چیزوں کے لیے نظرہ یا بصرہ استعمال کیا جاتا ہے. خواب چونکہ اس آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا، لہذا عرب معیوب سمجھتا ہے کہ آپ خواب کے لیے نظرہ یا بصرہ استعمال کریں. غلط ہے. اب اس کی بہترین مثال سورہ یوسف میں جناب یوسف نے خواب دیکھا تو کیا کہا؟ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر. اے میرے بابا میں نے دیکھا. کیا دیکھا میں نے؟ چاند دیکھا، ستارے، 11 ستارے دیکھے، سورج دیکھا میں نے. 11 ستارے، چاند اور سورج کو دیکھا. تو 11 ستارے، چاند اور سورج کو دیکھنا یہ خواب ہے؟ ضروری ہے کہ یہ خواب ہو؟ ضروری ہے یا نہیں؟ ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ جو جناب یوسف نے کہہ دیا کہ یا ابتی، کہیں نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا. خواب کا لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا یہاں پہ. انہوں نے دیکھنے کا لفظ کہا ہے کہ یا ابتی انی رأیتو، میں نے دیکھا. کیا دیکھا؟ 11 ستاروں کو دیکھا، سورج کو دیکھا اور چاند کو دیکھا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس میں کون سی بات ایسی ہے جو یہ بتلا رہی ہے کہ یہ جو انہوں نے دیکھا ہے یہ خواب ہے؟ مگر 11 ستارے، چاند اور سورج اس آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے. احسنت، ایک ساتھ نہیں دیکھے جا سکتے. ہماری یہ جو آنکھ ہے، اس کا جو قانون ہے، خارج میں جو چیز واقع ہوتی ہے اس میں چاند اور ستارہ تو جمع ہو سکتا ہے، لیکن سورج، چاند اور ستارے ایک ساتھ جمع ہو جائیں یہ ناممکن ہے. پھر خواب ہونے کا دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اس بات کے بعد والی بات، رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے. لازمات سجدہ کرتے ہوئے دیکھنا یہ سب کا سب پھر خواب ہے، یہ حقیقت میں یا خارج میں نہیں ہو سکتا. لہذا رؤیت کا مادہ کیا ہے؟ داخل و خارج دونوں کے اوپر دلالت کرتا ہے. اب یہاں تک بحث میں نے آپ سے خوش سی کی ہے، لیکن اس کا ایک نتیجہ آپ تک دینا چاہتا ہوں. وہ نتیجہ کیا ہے کہ اس نظرہ، اب نظرہ کیا ہے؟ نظرہ یہ کہ جہاں تک میری آنکھ کام کر رہی ہے نظر کا مادہ صدق کرے گا. اسی مادے سے ہم نے کیا نکالا ہے؟ انتظار. انتظار، اب یہ عرب میں قانون ہے کہ جب کسی لفظ میں اضافی معنی کرنا چاہتے ہیں تو اسے بعض ابواب ہیں ان میں لے جایا جاتا ہے. اس باب میں جانے کے بعد اس کے اندر ایک نیا معنی خود بخود آ جاتا ہے. اب یہ جو باب ہے اسے باب افتعال کہتے ہیں. بہت سارے الفاظ ہیں
جیسے کسبہ اکتساب بن جاتا ہے، حسبہ حساب احتساب بن جاتا ہے، نظرہ انتظار بن جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ باب افتعال میں لے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ کب باب افتعال میں لے جانے سے یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مادہ باب افتعال میں چلا جائے تو اگر وہ مادہ اپنی اصل حالت میں ایکٹیو نہ ہو، اس کے اندر ایکٹیونیس نہ پائی جاتی ہو، باب افتعال میں جائے گا، ایکٹیو ہو جائے گا۔ اب یہ جو ایکٹیو ہونے کا معنی ہے، اس کی بہترین جو مثال ہے وہ احتساب ہے۔ حساب میں اور احتساب میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے حساب میں اور احتساب میں؟ حساب آپ خود کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت کیا جائے، کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، لیکن جس وقت احتساب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت جو وہ حساب آپ نے کیا ہوتا ہے وہ کس فارم میں ہوتا ہے؟ ایکٹیو فارم میں ہوتا ہے۔ آپ کو ہر چیز کا جواب دینا ہوتا ہے، ڈیبٹ کریڈٹ سارے کا سارا اوکے ہونا چاہیے، کوئی چیز اوپر نیچے نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی وہی حساب جو آپ نے پورے سال کبھی ایکٹیو کبھی ان ایکٹیو فارم میں تھا، جیسے ہی احتساب ہوتا ہے، جب تک احتساب ہوتا رہتا ہے وہ حساب ایکٹیو فارم میں رہتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہر کیش میمو کا آپ کو سمجھانا پڑے گا یہ کہاں سے آیا، ہر آپ کو بل کو بتانا پڑے گا یہ کہاں خرچ ہوا، کتنا خرچ ہوا۔ یعنی کہ جب تک احتساب ہوتا ہے وہ سارے کا سارا حساب ایکٹیو فارم میں رہتا ہے۔ یہ جو ایکٹیو فارم ہے اسی کو اب نظر میری ضروری نہیں ہے کہ ایکٹیو ہو، میں بیٹھا ہوا ہوں دیکھ رہا ہوں کسی چیز کو، ضروری نہیں آنکھ کھلی ہوئی چیزیں میری نظر میں آ رہی ہیں، اب میں دیکھنا چاہوں نہ دیکھنا چاہوں۔ لیکن جب یہی انتظار میں چلا جاتی ہے نظر تو کیا معنی ہو جائے گی؟ جتنی بھی میری نظر ہے اسے ایکٹیو ہونا چاہیے۔ اب نظر جب ایکٹیو ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، یعنی کیفیت کیا ہے اس کی؟ کیفیت یہ ہے کہ دیکھیے عرب کب انتظار کو انتظار کہتا ہے۔ اب عرب کو آپ تصور کیجئے آج سے 1400 سال پہلے کا عرب جو صحرا نشین ہے، تو عرب انتظار کیا کہتا ہے؟ عرب کہتا ہے کہ میں جو انتظار ہے، میرا انتظار یہ کہ جب میرا کوئی مہمان آنا ہے تو میں، اب عرب کیا کرتا ہے اس کے انتظار میں؟ وہ کوئی نہ کوئی اونچی جگہ تلاش کرتا ہے، کوئی ٹیلا، کوئی اونچی جگہ، اس اونچی جگہ پر جس سمت سے مہمان آنے کی توقع ہے اس سمت میں اپنی نظر کو کیا کرتا ہے؟ ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ اب یہ جو نظر جہاں تک نظر ہے، جہاں تک نظر کام کر رہی ہے، اس نظر کو ایکٹیو فارم میں لانا، یعنی جب تک مہمان نظر کے ایریا میں داخل نہ ہو جائے نظر کام کرتی رہنی چاہیے، نظر ایکٹیو فارم میں رہنی چاہیے۔ جیسے ہی وہ مہمان اس نظر میں داخل ہوا انتظار ختم ہو گیا۔ لہذا انتظار کا جو معنی لغت میں ہے عرب میں، وہ ایک نان ایکٹیو فارم نہیں ہے، ان ایکٹیو فارم نہیں ہے، بلکہ ایکٹیو فارم کا نام انتظار ہے۔ لہذا جب ہم سے، اب میں کسی اور بحث میں نہیں جا رہا، میں اور کوئی دلیل نہیں لے کر آ رہا، خود لغت کے اوپر بحث کر کے جو آپ تک نتیجہ پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صرف لغت عرب کے اندر اگر انتظار کا معنی میں لینا چاہوں تو یہ جو عمل ہے یہ ایک ایکٹیو فارم کی طرف اشارہ کرتا ہے، ان ایکٹیو فارم نہیں ہے۔ پس انتظار کا کہیں پر بھی معنی ہاتھ پر ہاتھ بیٹھ کر رکھنا نہیں ہے، انتظار کا معنی کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ میں اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو جاؤں یہ سوچ کر کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور امام آ کر ساری چیزوں کو ٹھیک کریں گے، نہیں۔ انتظار کا معنی یہ ہے کہ آئی مسٹ بی ایکٹیو، مجھے ہر حالت میں ایکٹیو رہنا چاہیے۔ کیسے میں ایکٹیو رہوں گا، کیسے میں اپنے آپ کو اپنے ایکٹیو رکھوں گا؟ جب میں انتظار کے اس معنی کو سمجھ رہا ہوں گا کہ مجھ سے انتظار فعل چاہتا ہے، مجھ سے انتظار حرکت چاہتا ہے، مجھ سے انتظار یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو متحرک رکھوں، تب مجھے یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اب جب ہم سے کہا جا رہا ہے الانتظار افضل العبادہ، انتظار افضل عبادت ہے، تو اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں اس کو عبادت کہا گیا۔ عبادت ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والی چیز کا نام نہیں ہے، عبادت ایک فعل ہے، ایک ایکٹیویٹی ہے نا۔ کوئی ایسی ایکٹیویٹی آپ بتا سکتے ہیں، کوئی اور عبادت ایسی بتا سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہو کہ جس میں انسان کو عبادت کرتے ہوئے کوئی کام نہ کرنا پڑے؟ حتیٰ روزے کو جب عبادت کہا گیا تو آپ دیکھیں کہ جو روزے کی کیفیت ہے وہ گویا آپ کے اندر ایک ایکٹیویٹی کو ایجاد کر رہی ہوتی ہے۔ آپ کا تمام محرمات سے پرہیز کرنا ایک طرف،
روزے کی حالت میں حتیٰ وہ چیزیں جو آپ کے لیے جائز ہیں ان سے بھی پرہیز کرنا آپ کو کیا کرتا ہے؟ آٹومیٹیکلی ایک ایکٹیو فارم میں لے آتا ہے. اور روزہ بے خیالی کے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا. روزے کے رکھنے کا اصل فلسفہ کیا ہے کہ آپ ہوشیار رہیں. یہ جو روزے میں کھانا پینا بند کرنے سے ہمارے اوپر ضعف طاری ہو جاتا ہے، یہ ضعف بھی ایک مقصدیت رکھتا ہے، اس کے بھی اہداف ہیں. ایسا نہیں ہے. روزے کی انسان کے وجود کے اوپر جو تاثیر گزاری ہے وہ سب سے زیادہ شدید ہے. تمام عبادات میں روزہ، اب جس طرح سے روزہ بظاہر ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ بھئی روزہ کوئی کام ہی نہیں ہے، صرف افطار سے لے کے سحر تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے. نہ، اسے کہتے ہیں بھوکا رہنا. یہ روزہ نہیں ہے. وہ چیز جو روزہ ہے وہ کیا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر جب معراج پر تشریف لے گئے ہیں تو معراج پر پیغمبر اکرم کو بہت ساری عبادات کے بارے میں بتلایا گیا. جب روزے کے فضائل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے تو ایک مقام پر آ کر پیغمبر نے سوال کیا کہ ما ہوا میراث الصوم، روزے کی میراث کیا ہے؟ میراث ہم کسے کہتے ہیں؟ ارث کیا ہوتی ہے؟ میراث کسے کہتے ہیں؟ سخت سوال ہے کیا یہ؟ وراثت کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی انسان کے دنیا سے جانے کے بعد جو آثار وہ چھوڑ کر جاتا ہے اسے میراث کہتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ اب اگر انسان نیک ہو تو آثار بھی نیک چھوڑ کر جاتا ہے، اور اگر برا ہو تو آثار بھی برے چھوڑ کر جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ آثار مادی ہوتے ہیں، کچھ آثار معنوی ہوتے ہیں. مادی آثار میں ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم میراث کو صرف اور صرف مادی آثار میں تلاش کرتے ہیں. میراث صرف اور صرف مادی آثار میں نہیں ہوتی بلکہ معنوی آثار میں بھی ہوتی ہے. البتہ اب یہ شخص جو اپنے پیچھے چھوڑ گیا، جو چھوڑ کر جاتا ہے، اس چھوڑی ہوئی چیز کو ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں میراث. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سوال پوچھ رہے ہیں وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ روزے کی میراث کیا ہے؟ روزے کی میراث سے کیا مراد ہوگی؟ کیا مراد لی جائے گی روزے کی میراث سے؟ روزے کا نتیجہ، یعنی روزہ اپنے بعد کیا چیز چھوڑ کر جانا چاہیے. روزہ آئے گا، کچھ آثار روزے کے آنے کے ہیں، کچھ آثار آنے کے ہیں، اور کچھ کیا ہیں؟ روزے کے جانے کے بعد ہیں. روزہ جاتے ہوئے کیا چھوڑ کر جا رہا ہے یہ مہم ہے. ادھر سے اللہم صلی اللہ. روزہ اپنے بعد کیا چھوڑ کر جا رہا ہے؟ آ تو گیا روزہ، جاتے ہوئے کیا چھوڑ کر جا رہا ہے؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب یہ دیا گیا، فرمایا کہ الصوم یورث الحکمہ. کیا ہے میراث؟ روزے کی میراث ہے حکمت. حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت علم کو کہتے ہیں، لیکن ہر علم کو حکمت نہیں کہتے. کون سا علم ہے جو حکمت کہلاتا ہے؟ حکمت وہ علم کہلاتا ہے جو انسان کے لیے فائدہ مند ہو، نفع بخش ہو، جس کی انسان کے وجود کے اوپر تاثیر ہو، اسے کہتے ہیں حکمت. پیغمبر نے جو سوال پوچھا، جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ الصوم یورث الحکمہ. روزہ اپنے پیچھے حکمت چھوڑ کر جاتا ہے. والحکمت تورث المعرفہ، اور حکمت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ معرفت. والمعرفت تورث الیقین، اور خود معرفت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یقین. پس یہ سب کا سب کیا ہے؟ روزے کی میراث ہے. روزہ حکمت لے کر آئے گا، حکمت معرفت پیدا کرے گی، معرفت یقین پیدا کرے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں روزہ رکھنے سے میرے وجود کے اندر حکمت ایجاد نہیں ہو رہی تو کیا میں نے واقعاً روزہ رکھا بھی ہے یا نہیں؟ پس فرق ہے کس چیز میں؟ بھوکا پیاسا رہنے میں
اور روزہ بنانا. روزہ دار صائم اور بھوکے پیاسے میں فرق ہے. ہمارے ہاں مشکل کیا ہے؟ ہماری جو ساری کی ساری کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ بھوکا رہنے پر ہوتی ہے، پیاسا رہنے پر ہوتی ہے. جب ہم بھوکے اور پیاسے رہیں گے جو ہمارے اوپر آثار ہوں گے وہ بھوک اور پیاس کے ہوں گے. روزہ بیسیکلی کیا ہے؟ روزے کی اپنے ڈائمنشن، روزے کی ایک ڈائمنشن بدن ہے اور ایک ڈائمنشن روح ہے، قلب ہے، نفس ہے. لہذا روایات میں اس کو اس طریقے سے بیان کیا گیا، کہا کہ صوم الجسد امساک عن الاغذیہ، بدن کا روزہ ہے کیا؟ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا. وصوم النفس امساک حواس الخمسہ عن سائر المعاصم، لیکن نفس کا روزہ کیا ہے؟ اپنے حواس خمسہ کو باقی گناہوں سے روکنا. اب جب تک یہ دونوں پہلو روزے کے جمع نہیں ہوں گے صائم نہیں بنے گا، روزے دار نہیں بنے گا. جس نے صرف بدن کا روزہ رکھا ہے اس نے اپنے لیے صرف بھوک اور پیاس کو ایجاد کیا ہے. جب تک میں نفس کا روزہ نہیں رکھوں گا میں روزے دار نہیں ہوں گا. لہذا اب جب ہمارا نفس، ہم نفس کو روزہ رکھواتے ہیں تو پھر ہمیں بھوک اور پیاس کا اثر محسوس ہی نہیں ہوتا. اس لیے کہ ٹھیک ہے ضعف کا ایجاد ہونا ایک طبیعی مسئلہ ہے، لیکن جب میں اپنے نفس کو سمجھاتا ہوں کہ میری آنکھ تو نے گناہ نہیں کرنا، میری زبان تو نے غیبت نہیں کرنی، میرے کان تو نے گناہ نہیں کرنا، اور اپنے آپ کو ہوشیار رکھتا ہوں، تو یہ جو فارم ہے یہ ایکٹیو فارم ہے یا ان ایکٹیو فارم ہے؟ ایکٹیو فارم. لہذا بعین ہی اسی طریقے سے انتظار ایک عبادت ہے. عبادت ایکٹیو فارم کا نام ہے، ان ایکٹیو فارم کا نام نہیں ہے. لہذا اب جب میں نے سمجھ لیا کہ انتظار ایک ایکٹیو فارم کا نام ہے تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ مجھے انتظار کرنا کیسے ہے؟ میں کیسے منتظر اپنے آپ کو کہلاؤں گا؟ بینگ اے منتظر مجھے کرنا کیا ہے؟ اب ہم جب یہ سوچتے ہیں تو بہت سارے سوال ہیں. ایک سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے، مثلا یہ بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کو کہا جائے کہ آپ امام زمانہ کا انتظار کرو، منتظر واقعی کرو، تو یہ کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے ہم تو بچے ہیں، ہمارا کیا کام؟ نوجوانوں سے سوال کرو تو وہ بھی یہی کہیں گے جی ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارا تو پڑھائی لکھائی سے کام ہے، ہم امام زمانہ کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تاجر طبقے کو جا کر کہو، جاب کرنے والے کو کہو تو وہ یہی جواب دیتا ہے پلٹ کے کہ آغا صاحب ہم تو سیدھا سادھے جاب کرنے والے لوگ ہیں، صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں امام کے؟ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اب لازمات جب ہر آدمی کچھ نہیں کر پائے گا تو کلیکٹیولی کیا نتیجہ نکلے گا؟ اجتماعی طور پہ کیا نتیجہ نکلے گا؟ اجتماعی طور پر نتیجہ نکلے گا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. جب ہم امام کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں تو کیا ہم انتظار کے مرحلے میں داخل ہو گئے؟ کچھ کیے بغیر انتظار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. انتظار ان ایکٹیو فارم نہیں ہے، ایکٹیو فارم ہے. یہ ایکٹیو فارم جب تک انفرادی طور پر ایکٹیونیس نہیں آئے گی کلیکٹیولی ہو سکتی ہے. کائنیٹک انرجی کسے کہتے ہیں؟ میٹرک پڑھے ہوئے بچوں کو تو کم از کم پتہ ہونا چاہیے کائنیٹک انرجی کیا ہوتی ہے. کائنیٹک انرجی جو کسی شے کو موومنٹ میں لے کر آتی ہے، اسی سے ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کب ہوتی ہے؟ کہ جب کسی باڈی کو آپ گرم کریں گے تو جس کے مالیکیولز ہیں وہ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. جتنی ہیٹ بڑھتی ہے اتنا مالیکیول تیزی کے ساتھ ہلتے ہیں. ایسا ہی ہے؟ خوب. میرا آپ سے سوال ہے، اگر آپ انہی مالیکیولز کو پھیلا دیں، انہی مالیکیولز کو پھیلا دیں، اسپیس زیادہ کر دیں، ہیٹ ٹرانسفر ہوگی یا نہیں؟ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر ہوگی بھی تو بہت کم. کیوں؟ ان کی کلیکٹیو حرکت سے ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے. حتیٰ اگر ان کے درمیان میں فاصلہ آ جائے، یعنی کیا؟ ایک مالیکیول یہاں ہل رہا ہے دوسرا وہاں ہل رہا ہے. سائنس بڑی مزیدار چیز ہے، پڑھا کریں، فائدہ مند چیز ہے. یہ جو ایٹماسفیئر جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں،
کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کتنی لیئرز ہیں ایٹماسفیئر کی؟ 7 لیئرز ہیں. 7 لیئرز ہیں. نام پتہ ہے کسی کو؟ ٹروپوسفیئر، ٹروپوپوز، ہاں اور ان سب کے درمیان میں پوز ہیں یا نہیں ہے؟ ٹروپوسفیئر، اس کے بعد ٹروپوپوز، پھر اسٹریٹوسفیئر، اسٹریٹوپوز، میزوسفیئر، اس کے بعد میزوپوز. ان کے سب کے درمیان میں اوزون. اوزون کہاں ہوتی ہے؟ ٹروپوسفیئر میں ہوتی ہے یا ٹروپوپوز میں ہوتی ہے؟ ٹروپوپوز. ایک مرتبہ درود پڑھیے بچے کے لیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں کمال صرف یہ ہے کہ اس نے اپنا سبق یاد رکھا ہوا. جغرافی کی ابتدائی چیزیں یہ. جیسے جیسے آپ ایٹماسفیئر میں اوپر چلے جاتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پریشر کم ہوتا جاتا ہے. جیسے جیسے پریشر کم ہوتا جاتا ہے اسپیس بڑھتی چلی جاتی ہے. لہذا اوپر ٹمپریچر بہت زیادہ ہونے کے باوجود محسوس. لہذا جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو عزیزان من وہ یہ ہے، انفرادی حرکت بعض اوقات اگر ہو بھی تو بیکار ہو جاتی ہے جب فاصلے زیادہ آ جائیں. انفرادی حرکت کب فائدہ مند ہوتی ہے؟ جب فاصلے نہ ہوں، حرکت ایک کی حرکت دوسرے کی حرکت کو سپورٹ کر رہی ہو، تب جا کر ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے، تب جا کر ٹرانسفارمیشن آف انرجی ہوتی ہے. معاشرے کی کنڈیشن 100% سائنٹیفک اصول پر ہے. ہماری اول میں حرکت متحرک ہوں گا تو کلیکٹیو نتیجہ حرکت میں ثابت ہوگا. پھر میری حرکت صرف تنہائی میں نہیں ہونی چاہیے بلکہ کیا ہونی چاہیے؟ نزدیکی فاصلے کے ساتھ میری حرکت سے دوسرے کی حرکت کو سپورٹ ملے. جب میرا معاشرہ کلیکٹیولی اتحاد کے ساتھ حرکت کرے گا تو وہ معاشرہ بنے گا جو کہ ایکٹیو معاشرہ ہوگا، متحرک معاشرہ ہوگا. تب میرا معاشرہ کیا بنے گا؟ منتظر معاشرہ بنے گا. ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم نے انتظار امام میں آج تک صرف علامتیں گننے کی کوشش کی ہے. مجھے ایک بات بتائیے، کیا واقعاً ایک مہینے میں 2 مرتبہ ایکلپس ہونا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کی وجہ سے امام آ جائیں گے؟ کیا فرض کریں 2 سورجوں کا ایک ساتھ نکل آنا یہ اتنا امپورٹنٹ امر ہے کہ اس کی وجہ سے امام زمانہ کو آ جانا چاہیے؟ از ہی ویٹنگ فار دس اونلی؟ امام صرف اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ کب 2 چاند 2 مرتبہ ایک مہینے میں ایکلپس ہوگا؟ اس کا انتظار کر رہے ہیں امام کہ کب کس مہینے میں 2 مرتبہ چاند گرن اور میں آؤں. اس کا انتظار کر رہے ہیں امام کہ کب جو ہے وہ 2 سورج نکلیں گے میں آؤں. کس کا؟ خود. مگر امام منتظر نہیں ہے. امام بھی منتظر بھی ہیں اور منتظر بھی ہیں. امام کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ علامتوں کا. کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ انہی چیزوں کا امام بیٹھے ہوئے اس انتظار میں کب نفس زکیہ کو قتل کیا جائے اور کب میں آؤں. اس کا انتظار کر رہے ہیں امام. کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں امام؟ بس علامت. دیکھیے خود اپنے آپ کو ہمیں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. علامت کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ کیا کرتی ہے علامت؟ علامت کیا کرتی ہے بھائی؟ مقصد ہوتی ہے. مقصد تک پہنچاتی ہے یا مقصد ہوتی ہے؟ مقصد تک پہنچاتی ہے. علامت کا کام صرف یہ ہے کہ وہ مقصد تک پہنچائے، آپ کو ایکٹیو رکھے تاکہ آپ کو مقصد. مثلا آپ سفر کر رہے ہیں، جو مائل سٹون درمیان میں آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کو صرف یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم مقصد سے کتنا قریب ہو گئے ہو، کتنا دور رہ گئے ہو، یہ بتلاتے ہیں. اس سے اگر فرض کریں راستے میں مائل سٹون نہ آئے تو کیا آپ سفر کرنا چھوڑ دیں گے؟ چھوڑ دیں گے سفر کرنا؟ آپ کو جب یہ یقین ہے کہ جس روڈ پہ میں جا رہا ہوں یہ مجھے میرے مقصد کی طرف لے کر جا رہی ہے تو ضروری ہے سفر کا جاری رکھنا. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ آپ کی جہد کا صحیح ہونا اور آپ کی حرکت ہے. مائل اسٹون کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، مائل اسٹون آپ کو مقصد تک نہیں پہنچائے گا. سونے کا بنا کے لگا دیں،
ہیرے کا بنا کے لگا دیں، کیا یہ ہیرے اور سونے کا لگا ہوا مائل سٹون آپ کو مقصد تک پہنچائے گا؟ نہیں پہنچائے گا۔ مائل سٹون کا اس کے علاوہ کوئی علامت آر جسٹ مائل سٹونز، مائل سٹون سے زیادہ علامات کی حیثیت نہیں ہے۔ اصل کام کیا ہے؟ مقصد، دوسرا اس مقصد کی طرف حرکت کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں حرکت کر رہا ہوں یا نہیں؟ اگر میں حرکت نہیں کر رہا تو کیا پھر میں منتظر ہوں؟ میں منتظر نہیں ہوں۔ اب سوال صرف یہ رہ گیا کہ چلو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اب شروع کہاں سے کریں؟ بچے کہتے ہیں کہ ہم کہاں سے منتظر بنیں، اسٹوڈنٹ کہتا ہے ہم کیسے منتظر بنیں، جاب کہتے ہیں ہم کیسے منتظر بنیں۔ عزیزان من لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، آپ کی وسعت سے زیادہ اللہ آپ کو تکلیف نہیں دیتا۔ پس وہ بچے جنہوں نے منتظر بننا ہے، آپ سے اگر آپ سے یہ پوچھا جائے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام خدا کرے کہ ابھی ظہور کر جائے، اگر حضور تشریف لائیں گے تو بچوں سے یہ پوچھیں گے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ کیا پوچھیں گے بچوں سے؟ امام آپ سے آ کے کیا پوچھیں گے؟ کہیں گے تم نے روڈ کیوں نہیں بنائی، حکومت کیوں نہیں بنائی؟ کیا پوچھیں گے تم سے آگے؟ یہ سمجھ لو کہ کیا پوچھنا چاہیے، کیا پوچھیں گے امام آپ سے آگے؟ امام کو کیا پوچھنا چاہیے؟ کیا پوچھیں گے امام؟ نہیں معلوم؟ امام یہ پوچھیں گے کہ پڑھائی صحیح سے کرتے ہو یا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت جو آپ کا کام ہے وہ کیا ہے؟ یعنی اگر بچہ صحیح سے پڑھائی، کس لیے پڑھائی کرو؟ امام زمانہ کے لیے۔ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے؟ اگر آپ اچھی پڑھائی کرنا شروع کر دو امام زمانہ کے لیے، اور آج امام زمانہ آ جائے، آپ امام زمانہ کے سپاہی کا ہرگز مطلب تلوار والا نہیں ہے، سپاہی کا ہرگز مطلب بندوق والا، لڑنے والا۔ سپاہی کا مطلب کیا ہے؟ سپاہی کا مطلب ہر وہ آدمی ہے جو اپنے آپ کو امام کے لیے تیار رکھنا چاہتا ہے۔ لہذا ایک اور اسٹوڈنٹ جو ہے، جوان اسٹوڈنٹ، اس سے اگر امام آ کر پوچھیں گے تو کیا کہیں گے؟ آپ کے جو وظائف اس وقت مقرر کر دیے گئے ہیں وہی آپ کی ڈیوٹی ہے امام زمانہ کی نسبت سے، کوئی اور اضافی ڈیوٹی نہیں ہے آپ کی، کوئی چیز اضافی دین آپ سے نہیں چاہتا۔ دین آپ سے یہ چاہتا ہے کہ اف یو آر اے اسٹوڈنٹ، آپ کو اپنی پڑھائی کرنی ہے امام زمانہ کے لیے، اپنا وظیفہ شرعی سمجھ کے انجام دو، یہ سمجھ کے دو کہ میں نے امام زمانہ کے لیے بہترین اسٹوڈنٹ کیسے بننا ہے۔ لہٰذا وہ بچے جو جاب کر رہے ہیں، نوجوان جو جاب کر رہے ہیں، یا ہمارے دوسرے افراد جو جاب کر رہے ہیں، عزیزان من، آپ اپنی جاب کے سرکل میں یا اپنی صلاحیتوں کو بہترین کہاں پر استعمال کر سکتے ہیں؟ دس از یور ڈیوٹی۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہمارے ساتھ مشکل کیا ہو جاتی ہے؟ ہم نے اپنی پوری زندگی اپنے لیے گزارنے کے لیے بنائی ہے۔ لہٰذا میں جاب کی جب تلاش کرتا ہوں تو میں جاب تلاش کس کے لیے کرتا ہوں؟ اپنے لیے۔ اپنے لیے جب تلاش کرتا ہوں تو میں اپنے لیے وہ چیز تلاش کرنے نکلتا ہوں جو میرے لیے سب سے زیادہ آسان ہو، جو سب سے زیادہ آسانی سے مجھے سب سے زیادہ فائدہ پہنچا سکے۔ یہ جو بیہیویئر ہے یہ ایک منتظر کا بیہیویئر نہیں ہے۔ ایک انتظار کرنے والے کو کیا کرنا ہے؟ مجھے یہ دیکھنا چاہیے جو بھی آپ کے ساتھ پاسٹ میں ہوا فارگیٹ اٹ۔ آپ اچھا پڑھ سکے نہیں پڑھ سکے، آپ کو اچھا کالج ملا نہیں ملا، آپ کو اچھے ٹیوشنز ملے نہیں ملے، ایوری تھنگ جو چلا گیا چلا گیا۔ رئیس امروی صاحب فرماتے ہیں وقت جو بیت گیا بیت گیا بیت گیا۔ ہے کسی کے ذہن میں شعر؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اسے بھول جائے۔ یہ رئیس امروی صاحب کا نہیں ہے۔ رئیس امروی صاحب کا کیا ہے کسی کے ذہن میں؟ بازیچہ اطفال ہے ہستی کی بساط، نہ کوئی ہار رہا ہے نہ کوئی جیت گیا۔ آج گزرے ہوئے ایام کا شکوہ ہے فضول، وقت جو بیت گیا بیت گیا بیت گیا۔
جو بیت گیا اسے بھول جائیں، جو ہونا تھا ہو چکا۔ اب آپ جہاں کھڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کہ میں اپنے وجود سے بہترین کام کیا کر سکتا ہوں سب سے زیادہ۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کی ایکٹیویٹی کا انجام دینا یہ تو اسلام کے خلاف ہے، زیادہ پیسے کمانا اسلام کے خلاف ہے، یہ تو دنیا داری ہے، یہ کیسے امام زمانہ کے لیے کام ہو سکتا ہے؟ عزیزان من، اگر دنیا داری، کب دنیا داری بنتی ہے؟ دنیا داری اس وقت بنتی ہے جب میں یہ دنیا اپنی ذات کے لیے کمانے لگوں گا، یہ دنیا داری بن جائے گی۔ لیکن یہی کام میں امام زمانہ کے لیے اگر کرنا شروع کر دوں، یعنی کیا؟ یعنی اگر میری جو موجودہ اکنامک کنڈیشن ہے یہ تھوڑی سی اور اوپر آ جائے، اور جیسے ہی اوپر آئے تو میں ان لوگوں کی مدد کرنے لگوں کہ جن کو ضرورت ہے، این اس حالت میں یہی کام دنیا داری، اکنامک کنڈیشن کا اوپر لانا، زیادہ پیسے کمانا عبادت بن جاتا ہے۔ مجھے ایک عام سی بات بتائیے، مولا کائنات مگر ضعیف حاکم تھے، کمزور حاکم تھے، آپ کی اسٹریٹجیز غلط تھیں، پھر آپ حکومت کیوں نہیں بنا سکے؟ لوگوں نے بنانے نہیں دی، کیوں نہیں بنانے دی؟ اس لیے کہ لوگ ضعیف تھے۔ جس وقت قوم ضعیف ہو، ضعیف قوم کا امام خود بخود ضعیف ہو جاتا ہے۔ اگر قوم جاہل ہو، امام جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا اب میں نے اگر علم حاصل کرنا ہے اپنی ذات کے لیے نہیں، اگر میں امام زمانہ کے لیے علم حاصل کرنے لگوں، ایٹ دا سیم ٹائم میں منتظر ہو جاؤں گا۔ میں اگر اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز کو بڑھاتا ہوں صرف اس لیے نہیں کہ میرے گھر میں حتیٰ ایک اسٹیج پر اپنے ہی گھر میں اپنے ہی بچوں کو، اپنے ہی گھر والوں کو وسعت دینا، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو وسعت ایجاد کر دے آپ کے لیے، آپ اپنی ضرورت سے زیادہ کمانے لگیں، تو بجائے اس میں سے سائل و محروم کے لیے حق نکالنے کے بجائے آپ جمع کرنا شروع کر دیں، یہ دنیا داری ہے۔ دین آپ کو زیادہ کمانے سے نہیں روکتا، دین آپ کو جمع کرنے سے منع کرتا ہے۔ لہذا کوئی اسفیئر آف لائف آپ کسی کیٹیگری میں ہیں، حتیٰ اگر آپ آج کل بے روزگار ہیں تب بھی آپ امام زمانہ کے منتظر ہو سکتے ہیں، آپ ریٹائر ہو چکے ہیں تب بھی آپ امام زمانہ کے منتظر ہو سکتے ہیں، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تب بھی آپ امام زمانہ کے منتظر ہو سکتے ہیں۔ کب؟ جب آپ اپنی زندگی کو امام زمانہ کے لیے استعمال کرنا چاہیں۔ استعمال کرنے کے لیے آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کی صلاحیت میں ہے کیا۔ جس چیز کی آپ صلاحیت رکھتے ہیں اگر آپ اس کو امام زمانہ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں، عین اس حالت میں آپ میں تحرک ایجاد ہوگا۔ اب یہ تحرک صرف آپ کی ذات تک نہ رہے، سوسائٹی میں سپورٹیو رول پلے کرنا شروع کر دیں، کائنیٹک انرجی ایجاد ہو جائے گی، انتظار کی انرجی ٹرانسفارم ہونے لگے گی۔ جس ملت سے یہ انرجی ٹرانسفارم ہونے لگتی ہے، امام زمانہ اس ملت کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ہم نہیں کریں گے کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ چونکہ میں شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گیا، میں نے کچھ مجلسیں برپا کر لیں، میں نے کچھ عزاداری کر لی، اب میرے اوپر سے ساری ذمہ داریاں ختم ہو گئی، اب امام زمانہ مجبور ہیں مجھے اپنے ساتھ لے جانے میں۔ ایسا کچھ نہیں عزیزان من، اللہ تعالیٰ نے کوئی پیکٹ نہیں کیا اس کے ساتھ، بلکہ اس کے الٹ ہے۔ بعض دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھا کریں۔ ایک دعا ہے مفاتی میں کہ جس کو شیخ نے جب نقل کیا ہے تو اس کا عنوان یہ دیا ہے کہ یہ دعا زمان غیبت میں ضرور پڑھی جائے۔ جب آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو ایک مقام پر آ کر دعا کے الفاظ یہ ہو جاتے ہیں: اے پروردگار، تیرے لیے بہت آسان ہے ہمیں بدل کر ہماری جگہ اس قوم کو لے آنا کہ جو تجھے دوست رکھتی ہے اور تو اسے دوست رکھتا ہے۔ تیرے لیے بہت آسان ہے، ہمارے لیے بہت سخت ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ جو بھی ملت، جو بھی قوم اپنے فریضے کو انجام نہیں دے گی تو اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ اس کو بدل کر اس کی جگہ کسی اور قوم کو لے آئے، اور یہ کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ مشکل کس کے لیے ہوگی؟ ہمارے لیے۔ لہذا یہ جو قرآن نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو خود نہ بدلے۔ اس کا معنی کیا ہے؟
اس کا معنی یہ کہ تحرک مجھے انفرادی سطح سے شروع کرنا ہے، اسے اجتماعی طور پر اس اپنے تحرک کو سپورٹیو بنانا ہے، دوسروں کے ساتھ کرنا ہے، مل جل کے حرکت کرنی ہے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ حرکت کرنی ہے، ایک دوسرے پر اعتماد اور حسن ظن کے ساتھ کرنی ہے۔ جس معاشرے میں یہ صلاحیتیں پیدا ہو جائیں وہ معاشرہ ہے۔ مجھے بتائیے نا، میں پھر ایک دفعہ آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا امام زمانہ آ کر فقراء کے اوپر راج کریں گے؟ ایک فقیر اور ڈپرائیوڈ امت کے ساتھ آ کر امام الہی حکومت کو قائم کریں گے؟ وہ ملت جو اپنا آپ دفاع نہیں کر سکتی وہ امام زمانہ کا دفاع کر سکتی ہے؟ وہ ملت جو اپنے حقوق نہیں لے سکتی وہ امام زمانہ کے حقوق لا کے دے رہی ہے؟ جو ملت اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی وہ امام زمانہ کے لیے کچھ کر سکتی ہے؟ یہ باتیں واضح ہیں یا نہیں ہیں؟ بہت واضح سی ہیں۔ لہٰذا جب تک ہم نے کلیکٹیولی اپنا رول پلے نہیں کیا ہم منتظر نہیں بن سکتے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بار الہ بحق ھذا الشہر، بحق خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تیری حجت کبریٰ ہے، بقیت اللہ فی الاراضین ہے، بہر الہ بحق حضرت حجت، ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم امام کے منتظر واقعی بن سکیں۔ بار الہ بحق ھذا الشہر، اس ماہ مبارک رمضان کی جس کو تو نے برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ قرار دیا، بار الہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ بحق حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام، شیعان حیدر کرار دنیا میں جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، بار الہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ باقی تمام جگہوں پر جہاں شیعان حیدر کرار موجود ہیں ان کو آپس میں اتحاد و اتفاق عنایت فرما، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور، مشکلات کو آسان فرما۔ بار الہ رہبر انقلاب اسلامی حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ بار الہ بحق حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔